السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوں گی بچوں سے، اور آج کا باب ہے کچھ باتیں بچوں سے، اس لیے بچے دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس دنیا کو جس میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ، یہ بڑے بڑے دریا اور سمندر، یہ اونچے اونچے درخت، یہ بڑے بڑے صحرا، یہ ریگستان، یہ پھل پھول، مختلف قسم کے اناج اور غلے اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں۔ اسی طرح بچوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں تاکہ ہم آرام اور چین سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے اچھے اچھے مختلف قسم کے مزیدار کھانے دیے۔ اگر ایک ہی کھانا کھاتے رہتے تو ہماری طبیعت اس سے بھر جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گوشت، مختلف قسم کے سبزیاں، مختلف قسم کے مزیدار پھل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمیں پہننے کے لیے لباس دیا، اچھے اچھے مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، گھر دیا۔ اسی طرح ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے والدین عطا فرمائے ہیں، جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری ساری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہمیں اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں پیارے پیارے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان اور خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی وغیرہ رشتہ دار دیے ہیں، جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہماری اچھی تعلیم و تربیت میں امی ابو کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں، لیکن ایک نعمت جو ان ساری نعمتوں سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے بچوں، جس شخص کو ایمان و اسلام کی نعمت مل گئی، گویا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو ایمان و اسلام کی دولت نہیں ملی، گویا اس کو کچھ نہیں ملا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان لانا میرا الہ ہے، اور جو میرے الہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، جو بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اس کے احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا ہے کہ ہمیں اپنی کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بدلے ہم پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، تاکہ ہم اس کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرما کر خوش کیا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے یہ پنکھا جو آپ کے اوپر چل رہا ہے، اس کا مقصد آپ کو ہوا دینا ہے تاکہ آپ گرمی سے بچے رہیں۔ ایسے ہی یہ بلب جو آپ کے کمرے میں لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے روشنی پہنچانا تاکہ آپ اندھیرے سے بچے رہیں۔ اسی طرح یہ پانی جس کو آپ پیتے ہیں، اس کا مقصد آپ کی پیاس بجھانا ہے تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی ضرورت پوری ہو اور آپ صحت مند زندگی گزاریں۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو ہمارے دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ آخر وہ مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد، پیارے بچوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے تاکہ ہم اس کو ادا کر کے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اسی طرح ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ چلیے ہم آپ کو یہ دونوں باتیں بتاتے ہیں، غور سے سنیں اور ان کو سن کر عمل کریں۔ ہمیں آپ جیسے پیارے بچوں سے یہی امید ہے۔ شاباش پیارے بچوں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں ان کو کریں، اور جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے ان کو نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کے حکم پر چلیں اور ان کی ہر نعمت پر ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور ان کے حکموں پر چلتے ہوئے گزر رہی ہے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ناکام ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں؟ زندگی کے مقصد کے حاصل ہونے کا طریقہ۔ پیارے بچوں، ہمارے اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتانے اور اپنے حکم بتانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا اور اس مقصد کے حاصل ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔
اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اس پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا ہم اس کام کو اسی طرح کریں۔ ہمارے نبی کی اتباع کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ جتنا ہماری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے گی، ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی راضی کرنے والے ہوں گے اور اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے۔ پیارے بچوں، ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، بس ان ساری چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کریں گے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہوں گے اور ان سے ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ اچھے بچوں، اب ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے وقت کیا عمل کیا تاکہ ہم بھی وہی کریں، اور ہم دن بھر میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ جیسے صبح بیت الخلاء جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ نماز کے لیے مسجد جائیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جائیں۔ مسجد اگر پیدل چل کر جائیں تو پیدل چلنے کے ادب، سواری میں جائیں تو سواری کے ادب، کھانا کھانے، پانی پینے اور ایسے ہی سارے کاموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کریں تاکہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزر جائے اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا کہ جس میں ہم اپنے کام کریں، یعنی کھائیں پئیں اور سوئیں، مگر اس پر بھی ہمیں ثواب ملے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سارے کام کرنے کے طریقے بتائے تاکہ ہم ہر کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کر کے خوب ثواب حاصل کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کریں۔ اس لیے اب ہم آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کر کے اچھے بچے بن جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے ہیں تاکہ آپ جو بھی عمل کریں اس پر آپ کو خوب ثواب ملے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عمل بھی کریں اور ثواب بھی نہ ملے۔ چلیں آپ غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ یہاں پر آزمائشی سوالات ہیں اور آزمائشی سوالات پوچھ رہے ہیں، اس کو جواب دینا ہے آپ نے، غور سے جس نے سنا وہ جواب دے گا۔ پہلا سوال ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرا سوال، اس مقصد کو پورا کرنے کا کیا فائدہ ہے اور پورا نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ تیسرا سوال، زندگی کے مقصد کے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہم یہاں پر پڑھیں گے اچھی نیت سے عمل کرنا۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے ہمیں۔ پیارے بچوں، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کوئی نیک اور اچھا عمل نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آدمی اچھا عمل کر لیتا ہے تو پھر شیطان چاہتا ہے کہ عمل کرتے ہوئے اس کی نیت خراب ہو جائے تاکہ اس کو عمل کا ثواب نہ ملے۔ اس لیے آپ جب بھی عمل کریں اس وقت یہ نیت کریں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اس نیت سے عمل کرنے سے عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس نیت سے عمل کرنے کو اچھی نیت سے عمل کرنا کہتے ہیں۔ اگر آپ عمل کرتے وقت یہ سوچیں اور اس لیے کریں کہ اس عمل کو لوگ دیکھیں گے اور مجھے اچھا سمجھیں گے، جیسے آپ نماز پڑھتے وقت یہ سوچیں اور اسی لیے کہ نماز پڑھوں گا تو لوگ نمازی کہیں گے اور مجھے اچھا سمجھیں گے، تو اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس نیت سے عمل کرنے کو دکھاوے کے لیے عمل کرنا کہتے ہیں۔ اعمال پر ثواب کا ملنا یا نہ ملنا نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمال پر ثواب کا ملنا یا نہ ملنا نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کرتے وقت جیسی نیت ہوتی ہے اسی طرح آدمی کو ثواب یا گناہ ملتا ہے۔ یعنی اگر عمل کرتے وقت نیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو خوش کرنے یا اس کو دکھانے کی ہوتی ہے تو اس عمل پر ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، اگر عمل کرتے وقت نیت صرف اللہ کو خوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا بلند آواز سے کہے گا، جس شخص نے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو شریک کیا ہو تو وہ اس عمل کا ثواب اور بدلہ بھی اسی سے مانگے۔
بچوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دے گا، اور جب اس عمل کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے گا تو یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ عمل بھی کیا جائے اور اس کا ثواب بھی نہ ملے۔ بچوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ جس آدمی نے عمل کیا اس کو اس نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو عمل دکھاتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ کیسی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ عمل کا ثواب نہیں دیتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کے کئی ملازم نوکر ہوں اور وہ پیسے اس مالک سے لیں اور کام دوسرے لوگوں کے کریں، تو کیا ایسے نوکروں کو کوئی پیسہ دے گا؟ اس لیے بچوں، آگے جتنے عمل کے طریقے بھی آئیں گے، آپ ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کے نیت سے کریں۔ ہر عمل کے وقت یہی سوچیں، یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت قبول کرے اور ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ان سوالات کا جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، ہمیں کس نیت سے عمل کرنا چاہیے اور اس نیت سے عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، نیت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سوال نمبر 3، ہمیں کس نیت سے عمل نہیں کرنا چاہیے اور اس نیت سے عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، دکھاوے کے لیے عمل کیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اور ایک آواز دینے والا کیا آواز دے گا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب دیں۔ آگے انشاءاللہ آداب شروع ہو جائیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔